تمہارے بارے میں، کہتے ہیں قرابت کو، کس کو؟ ولا ذمہ، اور ذمہ کا معنی العہد، کیا؟ یعنی کسی قرابت اور عہد کا پیمان کا لحاظ نہیں کریں گے۔ یرزونکم بافواہہم، سوال یہ ہے جی زبان سے تو بڑے میٹھے میٹھے ہوتے ہیں آگے جی، فرمایا نہیں، یرزون بافواہہم، تمہیں راضی خوش کرتے ہیں اپنے منہوں سے، صرف زبانوں سے، وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ، اور انکار کرتے ہیں ان کے دل، یعنی دل میں سخت نفرت ہے تمہارے ساتھ ان کی، صرف زبانی دعوے ہیں۔ فرمایا وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ، اور اکثر ان کے عہد و پیمان توڑنے والے نافرمان ہیں۔ اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، انہوں نے اختیار کر لیا ہے اللہ کی آیتوں کے بدلے میں ثمنا قلیلا، تھوڑا سا مال، دنیا کی طرف جھک گئے ہیں اور دنیا کو پسند کر لیا اللہ کی آیات کے مقابلے میں، تو فصدوا عن سبیلہ، یہ روکے رہ گئے اللہ کے راستے سے۔ اللہ کی آیتوں کے مقابلے میں کس کو اختیار کیا؟ دنیا کو اختیار کیا، تو راستے سے روک گئے اللہ کی راہ سے۔ انہم ساء ما یعملون، بے شک یہ بہت ہی برا ہے، کانوا یعملون، جو وہ عمل کرتے ہیں۔ نمبر 4 فرمایا لا یرقبون فی مؤمن، نہیں لحاظ کرتے یہ کافر کسی مومن کے بارے میں، الا رشتہ داری کا، ولا ذمتن، اور نہ ہی کسی عہد و پیمان کا۔ بار بار کہا جا رہا ہے کہ معاہدہ اس لیے ختم کرو کہ یہ معاہدے کی پاسداری کرنے والے نہیں ہیں، کیونکہ توڑ دیا تھا انہوں نے وعدہ، بنو خزاعہ کو زخمی کر دیا، قتل کر دیا، حرم کے اندر بھی ان کو پناہ حاصل کرنے نہیں دی، تو وہ نبی علیہ السلام کے سامنے روئے آ کر، ٹھیک ہے۔ فرمایا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ، اور یہی لوگ حد سے بڑھنے والے۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، پس اگر یہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کرنے لگیں، وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دینے لگیں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو یہ بھائی ہیں تمہارے دین میں۔ جنگ تو ان کے نظریے کی وجہ سے ہے، جنگ تو کفر اور اسلام کی وجہ سے ہے۔ کیا خیال ہے؟ اگر کفر ہی ختم ہو جائے تو دشمنی ختم ہو جائے گی، اور کیا بن جائیں گے؟ تمہارے بھائی بن جائیں گے دین میں۔ آگے وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں آیتیں تاکہ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اس قوم کے لیے، يَعْلَمُونَ جو جانتے ہیں۔ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ، اگر انہوں نے توڑ ڈالے ایمانہم، اپنے عہد و پیمان، اپنی قسمیں، تو معاہدہ بھی کس کو کہتے ہیں؟ ایک قسم کا قسم ہوتا ہے۔ فرمایا اگر یہ توڑ ڈالیں اپنی قسموں کو، من بعد عہدہم، ان کے عہد و پیمان کر لینے کے بعد، وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، اور عیب لگائیں تمہارے دین میں۔ کیا عیب کیسے لگائیں؟ یعنی کفریہ اور شرکیہ اعتراضات کریں تمہارے دین میں، سمجھ آ گئی؟ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، تو قتل کرو، مارو کفر کے ان لیڈروں کو، کیا؟ کفر کے ان سرداروں کو مارو۔ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ، بے شک ان کی کوئی قسمیں نہیں ہیں، کوئی معاہدے نہیں ہیں۔ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ، تاکہ یہ باز آ جائیں، یہ ایسے باز نہیں آئیں گے۔ معاہدے توڑو اور ان کا علاج تلوار سے شروع کرو۔ أَلَا تُقَاتِلُونَ، 5ویں مرتبہ پھر تحذیر فی القتال، ترغیب دلائی۔ فرمایا أَلَا تُقَاتِلُونَ، کیا تم نہیں لڑتے قوماً
اس قوم سے نکسو ایمانہم جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑ ڈالا، وہموا باخراج الرسول اور انہوں نے قصد کیا تھا رسول کو نکالنے کا، وہم بدؤکم اول مرتين اور انہوں نے آغاز کیا ہے تمہارے ساتھ اول مرتين پہلی مرتبہ۔ کیا عجیب انداز ہے، پوری تاریخ دہرا دی، فرمایا اس قوم سے نہیں لڑتے ہو جنہوں نے معاہدے کیا کر دیے۔ تو مکے کے قریش نے کیا کیا تھا؟ معاہدہ توڑا تھا، بنو بکر کا ساتھ دیا تھا، بنو خزاعہ کو قتل کیا تھا۔ فرمایا ان کے معاہدوں کی کوئی پرواہ نہ کرو، معاہدے ختم ہیں اور تم اب بھی ان سے نہیں لڑتے ہو، حالانکہ پہلے دیکھ لو کہ اللہ کے رسول کو مکہ سے نکالنے پہ مجبور کرنے والے کون تھے؟ انہوں نے تو قصد کیا تھا آپ کو نکالنے کا، ٹھیک ہے، اور پہل بھی انہوں نے کی ہے، معاہدہ بھی توڑنے میں پہل، جب پیغمبر کو بھی انہوں نے نکالنے کی کوشش کی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب سوال یہ ہے کہ پیغمبر تو خود نکلے ہیں، انہوں نے نکالا نہیں، انہوں نے حالات ایسے بنائے کہ اللہ کے پیغمبر مکہ چھوڑ کر مدینہ جانے پہ مجبور ہوئے۔ بات سمجھ آ رہی؟ تو یہ ان کی کارستانی تھی۔ نمبر 2، انہوں نے معاہدہ توڑا ہے کہ بنو خزاعہ تمہارے معاہدے میں داخل تھے، بنو بکر نے انہیں قتل کیا اور بنو قریشی ان کے ساتھ شامل ہوئے ہیں، تو پہل انہوں نے کی ہے، تم پہ کوئی الزام۔ فرمایا الا تقاتلون قوما کیا تم لڑتے نہیں اس قوم سے نکسوا ایمانہم جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑ ڈالا، وہموا اور قصد کیا انہوں نے باخراج الرسول رسول کو نکالنے کا، وہم بدؤکم اول مرتين اور انہوں نے آغاز کیا تمہارے ساتھ پہلی مرتبہ، اتخشونہم کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ تو ان سے نہ ڈرو، فاللہ احق ان تخشوہ اللہ زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین اگر تم کیا ہو؟ مومن ہو۔ آگے 6 مرتبہ پھر دوہرایا، فرمایا قاتلوہم لڑو ان سے، کیا کرو؟ لڑو ان سے، يعذبهم اللہ بأیدیکم اللہ ان کو سزا دے گا تمہارے ہاتھوں سے، وَيُخْزِهِمْ اور اللہ ان کو رسوا کرے گا، وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ اور اللہ تمہیں غلبہ دے گا، تمہاری مدد کرے گا ان کے مقابلے میں، وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ اور اللہ ٹھنڈا کرے گا سینہ مومنین کا۔ کتنے عجیب انداز سے ابھارا، بشارتیں بھی، علتیں بھی، حکمتیں بھی ذکر کر دی۔ فرمایا قاتلوہم قتل کرو ان کو، لڑو ان سے، يعذبهم اللہ بأیدیکم اللہ ان کو عذاب سزا دے گا تمہارے ہاتھوں سے، یعنی تم مارو گے، شکست دے گا، وَيُخْزِهِمْ اور ان کو کیا کرے گا؟ رسوا کرے گا، وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ اور اللہ تمہاری مدد کرے گا ان کے مقابلے میں، وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ اور اللہ ٹھنڈا کرے گا مومن قوم کے سینے کو۔ ساری زندگی 13 سال مکہ میں ستایا جی، اب ہجرت کیے ہوئے بھی 8 سال گزر گئے ہونے کو ہیں، سمجھ آگئی؟ 6 میں معاہدہ ہوا حدیبیہ کا، اتنا تمہیں ستایا، تو اس ستانے کے بعد جب اللہ ان کو تمہارے ہاتھوں میں دے گا تو مومنوں کے سینے کیا ہو جائیں گے؟ ٹھنڈے ہو جائیں گے، وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ اور اللہ ختم کر دے گا مومنوں کے دلوں کا غصہ۔ کیا؟ اللہ مومنوں کے دلوں کا غصہ ختم کر دے گا، وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ اور اللہ رحمت کے ساتھ توجہ کرے گا جس پہ چاہے گا۔ کیا مطلب؟ یعنی جس پہ چاہے گا اس کو توفیق ایمان کی دے دے گا،
اور نہیں چاہے گا تو مارا جائے گا۔ سمجھ آ گئی؟ ایمان کا دروازہ اب بھی بند نہیں ہے ایمان لانے کا، سمجھے؟ فرمایا وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ام حسبتم ان تترکوا، کیا تم خیال کرتے ہو؟ ساتویں مرتبہ پھر دہرایا، اس کو کہتے ہیں تحزیز بالجہاد۔ فرمایا ام حسبتم، کیا تم خیال کرتے ہو، ان تترکوا، کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے، وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ، اور ابھی تک ظاہر نہیں کیا اللہ نے ان لوگوں کو جو جہاد کرتے ہیں تم نے سے، وَلَمْ يَتَّخِذُوا، اور نہیں بنایا انہوں نے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ولا رسولہ، اور نہ اللہ کے رسول کے سوا، ولا المؤمنین، اور نہ مومنوں کے سوا، ولیجا، دلی دوست۔ جب تک کہ ولیجا دلی دوست، جگری دوست، سمجھ آ گئی ہے؟ تمہارا کیا خیال ہے ویسے ہی چھوڑ دیے جاؤ گے؟ نہیں نہیں، بٹی میں ڈال کے زنگ میل اتاری جائے گی، اور جو کھرے ہیں ان کا کھرا ہونا اللہ کیا کرے گا؟ ظاہر کرے گا۔ اور وہ کون ہیں؟ جو راستے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں اور اللہ کو دوست بناتے ہیں، اللہ کے رسول کو دوست بناتے ہیں، مومنوں کو دوست بناتے ہیں، ان کے سوا کسی کو دلی دوست نہیں بناتے۔ فرمایا ام حسبتم، کیا تم گمان کرتے ہو، ان تترکوا، کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے بغیر جہاد اور قتال کے؟ نہیں، وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ، ابھی تک اللہ نے ظاہر نہیں کیا ان لوگوں کو جو جہاد جنہوں نے کیا تم میں سے، وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ، اور نہیں بنایا انہوں نے اللہ کے سوا اور اللہ کے رسول کے سوا اور نہ ہی مومنوں کے سوا، ولیجا، گہرا دوست کسی کو، واللہ خبیر بما تعملون، اللہ خبردار ہے ان کاموں پر، تعملون، جو تم کرتے ہو۔ ما کان للمشرکین، شبہ کا جواب کہ کیسے ان سے لڑائی کی جا سکتی ہے، وہ تو مسجد حرام کی تعمیر میں حصہ بھی لگاتے ہیں، کعبہ بھی تعمیر کیا ہے، حاجیوں کو پانی بھی پلاتا ہے، حاجی ابو جان صاحب لعنت اللہ علیہ، جی حاجی بھی تھا اور حاجیوں کو پانی بھی پلاتا، کعبہ تعمیر بھی کیا ہے اس نے، ان سے کس طرح لڑا جائے؟ فرمایا سن لو، ما کان للمشرکین، نہیں ہے مناسب، نہیں چاہیے مشرکین کو، ان یعمروا مساجد اللہ، کہ وہ آباد کریں، تعمیر کریں اللہ کی مسجدیں، شاہدین علی انفسہم، در حال کہ وہ گواہی دینے والے ہیں اپنے اوپر بالکفر، کفر کی، اولئک، یہی لوگ ہیں، حبطت اعمالہم، ضائع و برباد ہو گئے ان کے اعمال۔ اگر کوئی کام اچھا تمہیں ان کا نظر بھی آتا ہے تو وہ بھی کیا ہے؟ ضائع و برباد ہے۔ وفی النار ہم خالدون، اور آگ میں یہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، آگ میں۔ فرمایا شاہدین علی انفسہم بالکفر کا کیا مطلب ہے؟ اپنے اوپر کفر کی گواہی کس طرح انہوں نے دی؟ کفر کی گواہی کھلے لفظوں میں تو یوں دی کہ قرآن نہیں مانتے، رسول نہیں مانتے، اسلام قبول نہیں کرتے۔ دوسرے اس انداز میں کہ کعبۃ اللہ میں آ کے کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک لا شریک لک الا شریکا ہوا تملکہ وما ملک، اللہ تیرا کوئی شریک نہیں مگر فلاں فلاں۔ تو یہ اپنے اوپر کفر کی کیا ہے؟ گواہی ہے، شہادت ہے۔ فرمایا ضائع ہو گئے ان کے اعمال اور آگ میں یہ ہمیشہ رہیں گے۔ انما یعمر مساجد اللہ، ہاں تعمیر کریں، آباد کریں اللہ کی مسجدیں تو من وہ آمنا باللہ، جو ایمان لاتا ہے اللہ پر، اللہ کی مسجدیں تو وہ آباد کرے جو اللہ پر ایمان لاتا ہے۔ جس کا ایمان ہی نہیں
بلا اس کو کیا چاہیے کہ مسجدیں آباد کرے. یامر انما یامر مساجد اللہ، بے شک آباد کریں، تعمیر کریں. کیونکہ تعمیر دو قسم کی، ظاہری اور معنوی باطنی. ایک بلڈنگ بنانا اور ایک اس کو اللہ کے احکام اور عبادت سے کیا کرنا ہے. نبی علیہ السلام نے نہیں فرمایا قرب قیامت کی ایک علامت یہ بھی ہوگی کہ مساجدہم عامرۃ وہی خراب من الہدی، مسجدیں تو ان کی فن تعمیر کا شاہکار ہوں گی، لیکن وہی خراب من الہدی، وہ ہدایت سے خالی ہوں گی. کیا ہوں گی؟ وہی خراب من الہدی. تو فرمایا مسجدیں تو تعمیر آباد وہ کریں جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور یوم آخر پر. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور جنہوں نے نماز قائم کی، وَآتَوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کی ہے. وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، اور وہ نہیں ڈرتے إِلَّا اللَّهَ مگر کس سے؟ اللہ ہی سے ڈرتے ہیں. فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، پس امید ہے کہ یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں. تو یہاں عسیٰ آیا ہے تو عسیٰ کو معنی میں کر لو یقین کے، یعنی یقینی یہی لوگ راہ پانے والے ہیں. سمجھ آ گئی؟ آگے اچھا تو ان کا کیا بنے گا جو مسجد حرام تعمیر بھی کرتے ہیں اور حاجیوں کو پانی اتنا بڑا خرچہ کرنا وہاں، یہ کوئی معمولی کام ہے؟ فرمایا اجعلتم سقایۃ الحاج، کیا تم بناتے ہو حاجیوں کو پانی پلانا، وعمارت المسجد الحرام، اور مسجد حرام کی تعمیر کرنا، کمن آمن، اے کعمل من آمن. کیا کمن آمن سے پہلے کیا لکھو؟ کعمل من آمن، یعنی کیا تم بناتے ہو اس کو حاجیوں کے پانی پلانے کو اور مسجد حرام کی تعمیر کو، یعنی اس شخص کے عمل کے برابر. من آمنا، جو ایمان لایا اللہ پر اور یوم آخر پر، آخری دن پر، اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا. لا یستوون عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں برابر. مشرک چاہے حاجیوں کو پانی پلائے، مشرک چاہے حرم تعمیر کرے، یہ اس مومن کے برابر نہیں ہو سکتا جو ایمان لایا اور اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے، چاہے پوری زندگی کعبہ دیکھا بھی نہ ہو. بات سمجھ آئی؟ چاہے اس نے ساری زندگی کعبہ دیکھا بھی نہ ہو. فرمایا آگے واللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ توفیق نہیں دیتا ظالم قوم کو. الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ، الذین وہ لوگ جو ایمان لائے، وہاجروا اور انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا اور جہاد کیا، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، باموالہم وانفسہم اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ. مال بھی لگائے دین کے لیے، جان بھی لگائی. تو ایسے لوگ ہیں اعظم درجۃ عند اللہ، یہ بڑے درجے والے ہیں، ان کا درجہ اونچا ہے، بہت بڑا ہے ان کا درجہ عند اللہ. کس کے یہاں؟ فرمایا وہ لوگ جو ایمان لائے اور جہاد کی اللہ کی راہ میں مالوں کے ساتھ، جانوں کے ساتھ. تو یہ لوگ اعظم درجۃ، بہت بڑے درجے والے ہیں، عند اللہ، کس کے ہاں؟ تم مشرکوں کو ان کے برابر کرتے ہو، حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں جی، کعبہ تعمیر کیا. فرمایا وہ ان کے برابر نہیں ہیں، ان کا مرتبہ اللہ کے ہاں کیا ہے؟ بہت بلند ہے. آگے وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے. تو آپ سے پوچھتا ہوں اس وقت یہ صفات والے کون تھے جو ایمان لائے، ہجرت کیا، جہاد کیا اور اپنی جانیں اور مالیں لگائیں؟ یہ صحابہ تھے. تو نتیجہ بھی ذکر کیا، اولئک هم الفائزون، یہی لوگ کیا ہونے والے ہیں؟ کامیاب ہونے والے ہیں.
یبشرہم خوشخبری دیتا ہے ان کو ربہم ان کا رب برحمت رحمت کی منہ اپنی طرف سے. کون خوشخبری دیتا ہے؟ یوں بھی تو کہا جا سکتا تھا نا کہ آپ بشارت دے دیں، جیسے کئی مقامات پہ کہا بھی گیا ہے. ادھر براہ راست فرما دیا اللہ ان کو کیا دیتا ہے؟ بشارت دیتا ہے رحمت کی. ورضوان رحمت الگ ہے، ورضوان اور رب کی رضا کی. کس کی؟ رب رضا کی، کہ میں تم سے کیا ہو گیا ہوں؟ رضی اللہ عنہم ورضوا. تو بشارت مل گئی کہ نہیں ملی؟ فرمایا وجنات اور ایسے باغات کی لہم فیہا نعیم مقیم کہ ان کے لیے اس میں نعمتیں ہیں دائمی. کیسی نعمتیں ہیں؟ نعمتیں ہیں دائمی. خالدین فیہا ہمیشہ رہیں گے اس میں، ابدا ہمیشہ کے ہمیشہ. ان اللہ عندہ اجر عظیم بے شک اللہ کے ہاں ہے اجر بہت بڑا. 8ویں مرتبہ پھر تحذیر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم نہ بناؤ اپنے باپوں کو و اخوانکم اور اپنے بھائیوں کو اولیاء دوست ان استحبوا الکفر علی الایمان اگر وہ پسند کریں کفر کو ایمان کے مقابلے میں. دوستوں کوئی سمجھ میں آ رہی؟ فرمایا باپ کتنا بڑا رشتہ ہے والد کا، لیکن فرمایا ان کو دوست نہ بناؤ. اس کا کیا مطلب ہے؟ باپ کو مارو قتل کرو؟ نہیں، باپ ہونے کا لحاظ رعایت یہ ساری چیزیں. لیکن باپ اگر کافر اور مشرک ہے تو اس کے کفر اور شرک میں دلی محبت رکھ کے اس کو اس کی معاونت نہیں کرنی ہے. کافر بھائی ہے، مشرک ہے، فرمائے اس سے دلی محبت. ہاں باقی رواداری دنیا کی یہ تو ہوتی ہے. نبی علیہ السلام کے پاس مدینہ منورہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت ایمان نہیں لایا تھا، یہ آیا. جب آیا تو حضرت ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل میں خیال آیا بیٹی بھی ادھر ہے، سسر تھے نا نبی علیہ السلام کی، بیٹی بھی ہے تو چلو معاہدہ تو ہو جائے گا کہیں مسجد میں تجدید عہد، اور جاتے جاتے بیٹی سے ملاقات بھی ہو جائے گی. نبی علیہ السلام گھر میں نہیں تھے، چلا گیا بیٹی کو ملنے کے لیے. تو بیٹی نے کہا بیٹھ جائیے. جب بیٹھنے لگے تو بیٹی نے نبی علیہ السلام کی زوجہ ہماری اماں نے بستر لپیٹ لیا. کیا کر لیا؟ بستر لپیٹ لیا. تو جب بستر لپیٹا اور یہ بیٹھنے لگے تو کہنے لگے بیٹی کیا یہ بستر میرے لائق نہیں یا میں بستر کے لائق نہیں؟ سوال بھی بڑا عجیب کیا. کیا یہ بستر میرے لائق نہیں مناسب یا میں اس بستر کے لائق نہیں، کیوں لپیٹا؟ تو جواب سنیے، کہا ابا جان آپ اس بستر کے لائق نہیں ہیں، یہ میرے پیغمبر کا بستر ہے اور پاک ہے، اور انما المشرکون نجس. کچھ پیش کرے نا مثال. انما المشرکون نجس. بیٹی کے پاس اتنے عرصے کے بعد باپ آئے پردیس میں، کیا کیفیت، لیکن بتایا کہ احترام سب کچھ ہوگا لیکن دین کے خلاف ان کی معاونت. تو فرمایا اے ایمان والو. تو جب ابو سفیان نے یہ جملے سنے کہنے لگے بیٹی تو اب بہت خراب ہو گئی، بگڑ گئی ہے، تو اب بہت بگڑ گئی ہے، تیرے اندر بڑی تبدیلی آ گئی. کہا بگڑی ہی نہیں ہوں، اب ہی تو سنور گئی ہوں. آگے فرمایا اے ایمان والو نہ بناؤ لا تتخذوا آباءکم
اپنے باپوں کو، وإخوانکم اور اپنے بھائیوں کو، اولیاء دوست، ان استحبوا الکفر علی الایمان اگر وہ پسند کریں کفر کو ایمان کے مقابلے میں۔ آگے وَمَن يَتَوَلَّهُمْ اور جو ان کو دوست بنائے گا، فَمِنْكُمْ تم میں سے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ پس یہی لوگ کیا ہیں؟ ظالمون، ظلم کرنے والے۔ قل کہہ دیجئے ان کان آباؤکم، پہلے اختصار کیا اب اس کی تفصیل کر دی، فرمایا قل میرا پیغمبر کہہ دیجئے ان کان آباؤکم اگر تمہارے باپ، یعنی صرف باپ جمع نہیں، سب کے باپ یا باپوں کے بھی باپ، تو معنی اردو میں آباؤ اجداد، ٹھیک ہے نا؟ فرمایا اگر تمہارے آباء و اجداد، و ابناؤکم اور تمہارے بیٹے، و اخوانکم اور تمہارے بھائی، و ازواجکم اور تمہاری بیویاں، و عشیرتکم اور تمہاری بیویاں، و اموال اقترفتموہا اور تمہارے وہ مال جو تم نے جمع کیے ہیں، اقترفتموہا اکتسبتموہا جو تم نے کمائے ہیں، وَتِجَارَةٌ اور تمہاری وہ تجارت، تخشون کسادہا کہ ڈرتے ہو اس کے ٹھپ ہو جانے سے، مان پڑ جانے سے، کاروبار میں ٹپ نشی، ہاں میرا کاروبار نہ بند ہو جائے، جس کاروبار کے ٹھپ مان پڑ جانے سے ڈرتے ہو، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا اور تمہارے وہ مکان، وہ کوٹھیاں، وہ بنگلے، تَرْضَوْنَهَا جنہیں تم پسند کرتے ہو۔ 8 چیزیں گننے کے بعد فرمایا احب الیکم من اللہ اگر یہ تمہیں زیادہ محبوب ہے اللہ سے، ورسولہ اور اللہ کے رسول سے، وجہاد فی سبیلہ اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے، تو فتربصوا پس انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ یہاں تک کہ اللہ لے آئے اپنے عذاب والا فیصلہ۔ بامرہ کون سا مرا جائے؟ اب رحمت کے انتظار میں نہ رہو، اب کیا آئے گا؟ عذاب آئے گا۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین اور اللہ ہدایت نہیں دیتا قوم فاسقین کو۔ یقین کیجئے صحابہ اس آیت کا مصداق ہے، یہ 8 کی 8 چیزیں ہر ایک نے قربان کر کے بتائی ہیں، جان مال اولاد جائیداد جاگیر وطن چمن امن سب کچھ کیا کر دیا؟ قربان کر دیا۔ اور کہتے تھے نا جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، مگر یہ ہم سے نہ ہو سکے گا، محمد کا جاہو جلال دیں گے۔ جی گر وقت نے ہم سے خون مانگ ناموس رسالت کی خاطر ہم جان نچھاور کر دیں گے، گر وقت نے ہم سے خون مانگا ہم وقت کا دامن بھر دیں گے۔ کر کے دکھایا ہے، فرمایا لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ البتہ تحقیق اللہ نے تمہاری مدد کی ہے، فی مواطن کثیرہ بہت سارے مقاموں میں، کیا بہت ساری جگہوں میں تمہاری مدد کی ہے اللہ نے۔ مثلا کہاں کہاں کی ہے؟ بدر میں کی ہے، احد میں کی ہے، خندق میں کی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ سورت کس نمبر پہ اتری؟ 100 بالکل آخری سورت ہے، اس کے بعد قرآن کی صرف ایک سورت اتری ہے، سورت النصر۔ فرمایا اللہ نے تمہاری مدد کی ہے فی مواطن کثیرہ بہت ساری جگہوں میں، ویوم حنین اور خاص کر حنین والے دن، اذ اعجبتکم کثرتکم جب تمہیں تعجب میں ڈال دیا تمہاری کثرت نے، فلم تغن عنکم شیئا پس کام نہیں آئی تمہاری کثرت شیئا ذرہ بھی، تغنی یعنی دفاع نہیں کیا تمہاری کثرت نے تم سے، شیئن کچھ بھی، وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ اور تنگ ہو گئی زمین تم پر، بِمَا رَحُبَتْ باوجود کشادہ ہونے کے،
ثم انزل اللہ سکینتہ، پھر اللہ نے نازل کیا سکینہ، اطمینان اپنے رسول پر اور مومنوں پر، وانزل جنودا لم تروها، اور اللہ نے اتارا ایسا لشکر فرشتوں کا جس کو تم نہیں دیکھتے تھے، وعذب الذین کفروا، اور اللہ نے سزا دی ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، وذالک جزاء الکافرین، اور یہی سزا ہے کافروں کی۔ توجہ کرو، غزوہ حنین، کون سا غزوہ حنین؟ جب سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا، یہ اسلام کی تاریخ کا ایک نیا باب تھا مکہ فتح ہونا۔ مکہ فتح ہوا، پوری دنیا پہ ایک لرزہ اور ہیبت طاری ہے، مسلمانوں کی دہشت۔ تو مکہ سے تقریباً کچھ 3-4 میل کے فاصلے پر مکہ اور طائف کے درمیان ایک علاقہ ہے جس کا نام ہے حنین۔ کیا علاقہ ہے؟ حنین۔ اور اس علاقے میں دونوں اطراف سے جو قبیلے آباد تھے، ان قبیلوں کا نام ہے حوازن اور بنو ثقیف۔ کیا؟ حوازن، ہا کے ساتھ 2 آنکھوں والی، حوازن اور بنو ثقیف، طائف تک یہ پھیلے ہوئے۔ یہ 2 قبیلے آباد تھے۔ انہوں نے میٹنگ شروع کر دی کہ مکہ تو ہمارے پاس کیا ہو گیا، قریب فتح ہو گیا، اب تو لازمی ہماری باری ہے۔ تو دن رات میٹنگیں اور تیاریاں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بندے بھیجے، جا کے دیکھو کیا پوزیشن ہے، کیا حالات ہیں ان کی۔ جب بندے گئے، معائنہ کیا، آ کے بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھرپور تیاری میں لگے ہوئے ہیں۔ اور میٹنگوں میں کیا کہتے تھے؟ نہیں، ہم ہتھیار ڈالنے والے نہیں ہیں۔ انہوں نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ ہم کوئی قریشی ہیں، مکہ فتح کر لیے تو انہوں نے ہمیں بھی ایسا ہی سمجھ لیں گے کہ وہ آسانی سے ہم ہتھیار ڈال دیں گے۔ نہیں نہیں، ہم مکے والوں کی طرح مقابلہ کریں گے ڈٹ کے۔ اچھا، 4000 کا لشکر تیار کیا انہوں نے۔ حوازن اور بنو ثقیف نے کتنا؟ اور یہ یہاں سے جب میرے پیغمبر کا لشکر چلنے لگا صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کی تعداد 12000 تھی۔ کتنی تعداد؟ اب جب 12000 کا لشکر چل رہا ہو تو آپ اندازہ لگائیں کیا شان و شوکت ہوگی۔ تو کچھ نے جب دیکھا تو دیکھ کے کہا، اس کثرت کے بعد تو ہم پہ کوئی غلبہ پا ہی نہیں سکتا، اس کثرت کے بعد ہم پہ کوئی غلبہ نہیں پا سکتا۔ بس یہ بات دلوں میں آنی اور زبان پہ آنی تھی۔ اللہ تو وہ تربیت کرنے والی ذات ہے کہ صحابہ کو قیامت تک کے لیے معیار بنانا تھا۔ کیا بنانا تھا؟ تو اتنی سی سوچ بھی آ گئی۔ فوراً لشکر جو ہی پہنچتا ہے، ادھر بھی پہاڑ ادھر بھی پہاڑ، نیچے وادی ہے، 4000 فوجی کافروں کے انہوں نے پہاڑوں پر کمینگاہیں لگا دی، تیر انداز۔ اور جب 4000 نے اوپر سے تیر برسائے تو بارش کی طرح تیر جب 12000 کے لشکر پہ برسے تو ایسی بگدڑ مچی کہ تتر بتر ہو گئے۔ پتہ ہی نہیں، سامنے بندہ ہی نظر نہ آئے کہ بندہ مارے، بس بارش شروع ہے تیروں کی۔ قربان جاؤں، دنیا ہل رہی ہے اور امام کائنات بالکل درمیان میں کھڑے اور کہتے ہیں، انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں سچا، میں کوئی جھوٹا نہیں ہوں، میں عبد المطلب کا پوتا ہوں۔ ادھر ہی کھڑے ہیں اور آواز دی، حتیٰ کہ جب نبی علیہ السلام کے چچا حضرت عباس نے اونچی آواز سے کہا، او مہاجرین و انصار، بس یہ آواز دینی تھی نا، لمحے نہیں گزرے کہ مہاجرین و انصار پاس آ گئے۔ تو اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا کہ یہ کیوں تمہارے ساتھ ایسے ہوا؟
تاکہ تمہاری نظر کثرت پہ نہ جائے. سمجھ آ گئی؟ بدر میں کثرت نہیں تھی تو کیا فتح نہیں دی؟ بولو. فتح پھر تو میں نے وہاں بھی دی ہے، احد میں بھی فتح دی، ابتداء شکست پھر فتح. ٹھیک ہے نا؟ اور کیسے کتنے مقامات ہیں. تو فرمایا ایسا نہیں. لقد نصرکم اللہ، تحقیق اللہ نے تمہاری مدد کی ہے، فی مواطن کثیرہ، بہت ساری جگہوں میں. وَيَوْمَ حُنَيْنٍ، اِذْ أَعْجَبَ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ، اور حنین والے دن جب تمہیں تعجب نے ڈالا تمہاری کثرت نے، پس کام نہ آئی تمہاری کثرت تمہارے شیعہ ذرا بھی. وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، زمین باوجود کشادہ ہونے کے تمہاری اوپر کیا ہو گئی؟ تنگ ہو گئی، راستہ نظر نہیں آ رہا، جائیں تو کدھر جائیں. فرمایا ثم تولیتم، پھر تم پھر گئے، مدبرین، درا حالے کے پیٹ پھیرنے والے تھے. ثم انزل اللہ سکینتہ، پھر اللہ نے نازل کیا اطمینان، سکینہ اپنے رسول اور مومنوں پر، اور نازل کیا ایسا لشکر فرشتوں کا جسے تم نہیں دیکھتے. بس فوراً فرشتے بھی آئے اور اللہ نے دوبارہ مومنوں کو فتح دی، اور ایسی فتح عطا فرمائی کہ بنو ثقیف بھی بھاگ گئے، بنو حوازن بھی بھاگ گئے، اور انہوں نے جا کے حملہ کر کے ان کو قید بھی کر لیا، پکڑ بھی لیا، مار بھی لیا، اور خوب غنیمتوں کے ساتھ واپس آئے. فرمایا وَعَذَّبَ الَّذِينَ، آگے وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ، اور اللہ نے سزا دی ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا. وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، اور یہ بدلہ ہے سزائے کافروں کا. فرمایا ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِن بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَن يَشَاءُ، پھر اللہ نے مہربانی کی، یا مضارع کا معنی کرو ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ، پھر اللہ متوجہ ہوگا رحمت کے ساتھ اس کے بعد جس پر چاہے گا. تو اس کے بعد پھر کئیوں کو اللہ نے ان میں سے بھی ایمان کی کیا دے دی؟ بنو ثقیف، طائف اور بنو حوازن میں سے. آگے واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا مہربان ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما المشرکون نجس، بے شک مشرک کیا ہیں؟ پلیت ہیں. کیا ہیں؟ مشرک پلیت ہیں. فلا یقربوا المسجد الحرام، اس لیے کہ شرک پلیتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ رجسم من الاوثان، یعنی بت پرستی کو ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ یہ گندگی، پلیتی ہے. تو جو پلیتی میں مبتلا ہو، جو پلیت عقیدہ اندر رکھے تو وہ پاک ہوگا؟ نہیں ہوگا. فرمایا انما المشرکون نجس، بے شک مشرک پلیت ہے. فلا یقربوا المسجد الحرام، پس نہ قریب آئیں مسجد حرام کے، بعد عامہم ھذا، ان کے اس سال کے بعد. کیونکہ میں نے کہا تھا کہ حج اکبر والے دن کیا کیا گیا تھا؟ الا لا یطوفن بالبیت عریان، فرمایا خبردار آج کے بعد کوئی ننگا بیت اللہ کا طواف مشرک نہیں آئے گا. تو مسلمانوں کے دل میں ایک خیال آیا کہ مکہ میں کھیتی باڑی تو ہے کوئی نہیں، تجارت کا کوئی اور آمدن کا کوئی راستہ ہے نہیں، نہ کھجور ہے نہ کھیتی ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ لوگ آتے ہیں یہاں عمرے کے لیے، حج کے لیے، پوری دنیا سے جو مشرکین اکٹھے ہوتے، تو تجارت بھی ہوتی تھی. یہ سارے بند کر دیے جائیں گے تو اہل مکہ کیا کریں گے؟ فرمایا ذرا قرآن کے لفظوں پہ غور کرو. فرمایا فلا یقربوا المسجد الحرام، پس نہ قریب آئیں، نہ قریب ہو مسجد حرام کے، بعد عامہم ھذا، اس سال کے بعد ان کے. وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً، اگر تمہیں اندیشہ ہو فقر کا. کس کا؟ ہاں، غربت کا، اقتصادی کمزوری ہو جائے گی،
معیشت ٹھپ ہو جانے کا خطرہ ہو تو فرمایا فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، تم نے غیرت توحید پر کی ہے تو اللہ غیرت موحد پہ کرتا ہے، اللہ تمہیں اپنے فضل سے کیا کر دے گا؟ غنی کر دے گا، مالدار کر دے گا انشاء، اگر اس نے چاہا۔ ان اللہ علیم حکیم، بے شک اللہ علم والا حکیم حکمتوں والا ہے۔ قاتل الذین یؤمنون لا یؤمنون، دعوی سورت دوسری مرتبہ پھر دہرایا، فرمایا قاتل الذین، لڑو ان لوگوں سے جو ایمان نہیں لاتے باللہ اللہ پر، ولا بالیوم الآخر، اور نہ دن آخری پر، ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، اور وہ حرام نہیں سمجھتے ما اس کو حرم اللہ ورسولہ، جس کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا، ولا یدینون دین الحق، اور نہیں قبول کرتے دین حق کو، من الذین اوتوا الکتاب، ان لوگوں میں سے جن کو کتاب دی گئی ہے۔ اہل مدینہ کی یہود و نصارہ، پھر ان کا تذکرہ شروع کر دیا، ٹھیک ہے نا؟ تو فرمایا ان سے لڑو جو ایمان نہیں لاتے اللہ اور یوم آخر پر، اور حرام نہیں سمجھتے اس کو جو اللہ اور اس کے رسول نے کیا کیا ہے؟ حرام کیا ہے۔ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ، اور دین حق قبول نہیں کرتے۔ دین حق کون سا ہے؟ دین اسلام ہے، ٹھیک ہے، اسے قبول نہیں کرتے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ ان لوگوں میں سے جن کو کتاب دی گئی، تو ان سے لڑو کب تک؟ حَتَّى يُعْتُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ، یہاں تک کہ یہ جزیہ دیں اپنے ہاتھوں سے۔ ہاں جی، کیسے جزیہ دیں؟ اپنے ہاتھ سے لا کر ٹیکس دے دو، اس وقت ان سے لڑو، اس وقت تک حتیٰ یعطوا الجزیۃ، یہاں تک کہ جزیہ دیں عن یدٍ، اپنے ہاتھ سے، وہم صاغرون، درا حالے کہ وہ ذلیل ہوں، ذلیل اور رسوا ہو کہ تمہیں جزیہ اور ٹیکس دیں، اس وقت تک نہیں چھوڑنا ان کو۔ آگے سورت کا دوسرا حصہ، سورت کا دوسرا حصہ فرمایا وقالت یہاں سے نا، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، کہا یہودیوں نے کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور کہا نصارہ نے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ کسی کے دل میں ان کے لیے نرم گوشہ نہ ہو، اس لیے کہ یہ بھی مشرکی ہیں۔ کیا ہیں؟ ہاں، کیوں؟ یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائیوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اس کی وضاحت شروع میں تفصیل سے کر چکا ہوں۔ فرمایا ذالک قولہم بافواہہم، یہ ان کی باتیں ہیں ان کے منہوں سے۔ کیا؟ یہ ان کے منہ سے ویسے ہی نکل رہی ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام بیٹے ہیں اللہ کے، عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ ان باتوں میں کوئی حقیقت نہ ان کے پاس اس کی کوئی دلیل اور ثبوت ہے، بس جو منہ میں آیا ہے کہہ رہے ہیں اور اس کو عقیدہ بنا رہے ہیں۔ فرمایا ذالک قولہم بافواہہم، یہ ان کی منہ کی باتیں خرافات ہیں۔ یضاہئون قول الذین کفروا من قبلہم، یہ مشابہت اختیار کرتے ہیں ان لوگوں کی بات کے ساتھ جو ان سے پہلے گزرے ہیں، ان لوگوں کی بات کے ساتھ جنہوں نے کفر کیا ان سے پہلے۔ ان سے پہلے جو کافر مشرک گزرے ہیں یہ بھی انہی کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں، یہودی اور عیسائی۔ قاتلہم اللہ، اللہ ان کو مارے، کیا کرے؟ اللہ ان کو کیا کرے؟ یعنی بددعا دو ان کو۔ قاتلہم اللہ، ان کو کیا کرو؟ تباہ کرے اللہ ان کو۔ انا یؤفکون، کہاں پھیرے جاتے ہیں؟ اتخذوا احبارہم ورہبانہم، بنا لیا انہوں نے اپنے مولویوں کو، ورہبانہم، اور اپنے درویش و پیروں کو، اربابا رب، من دون اللہ، اللہ کے سوا،
والمسیح ابن مریم، اور حضرت مسیح ابن مریم کو رب بنا لیا، حالانکہ وما امروا، ان کو نہیں حکم دیا گیا الا مگر یہ کہ لیعبدوا الہا واحدا، کہ عبادت کریں ایک ہی الہ کی، کیا الہ، ان کو تو یہ حکم دیا گیا کیونکہ لا الہ الا ہو، کوئی الہ نہیں ہے مگر وہی ہے، سبحانہ وہ پاک ہے شریکوں سے، ہاں سبحانہ وہ پاک ہے، عما ان سے یشرکون جو یہ اس کا شریک بناتے ہیں۔ انہوں نے اپنے مولوی، احبار جمع حبر کی ہے، حبر کہتے ہیں عالم کو، کس کو؟ عالم کو، جیسے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے حبر الامت، امت کا بہت بڑا عالم۔ تو یہود و نصارہ نے اپنے مولویوں کو کیا بنایا تھا؟ رب بنایا تھا، اور وَرُهْبَانَهُمْ راہب، یعنی تارے کی دنیا، کیا تارے کی دنیا، گدی بچھا کے بیٹھ گیا ہے، کہتے ہیں میں دنیا سے کٹ چکا ہوں، بس بیٹھا ہے، لوگوں کا مال ہڑپ کیے جا رہا ہے، عزتیں ہڑپ کیے جا رہا ہے، ٹھیک ہے، نذرانے وصول کر رہا ہے، اور کہتا کیا ہے میں تارے کے دنیا ہوں۔ تو ایسے پیروں کو انہوں نے رب بنا لیا ہے۔ ایک بات کہوں، ترمذی کی روایت ہے، جب مشہور سخی حاتم طائی کا بیٹا حضرت عدی ابن حاتم مسلمان ہوا، اور حاتم طائی عیسائی تھا، تو جب وہ مسلمان ہوا تو اس نے آ کے عرض کیا اللہ کے رسول مجھے آیت سمجھ نہیں آئی۔ کیسے نہیں آئی؟ کہاں قرآن کہتا ہے انہوں نے اپنے مولویوں اور پیروں کو رب بنایا ہے، تو اللہ کی قسم میں عیسائی رہا ہوں، ہم نے تو کبھی اپنے مولوی اور پیر کو رب نہیں بنایا، یہ کیسے کہا؟ تو نبی علیہ السلام سنیے پھر تفسیر، فرمایا اے عدی، کیا تمہارے مولوی جب اللہ کی حلال کردہ چیز کو تمہارے لیے حرام کر دیتے تو تم حرام سمجھتے تھے کہ نہیں؟ کہتے جی سمجھتے تھے۔ کہ اچھا، جب تمہارے مولوی اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا ان کو فتویٰ دے کے حلال کر دیتے تو مان لیتے تھے؟ جی مان لیتے۔ فرمایا یہی تو رب بنانا ہے، کیونکہ حلال و حرام کرنا کس کا کام ہے؟ رب کا کام ہے۔ تو تم رب جس کو حرام کہے، پیر اس کو حلال کر دے، اور تم کیا کہو؟ جی نشہ حلال ہے کہ حرام ہے؟ بولو۔ تو پیر سب کہے پیو خیر سوٹا لگاؤ، ہاں تم مانو تو یہ کیا چیز ہے؟ آپ جا کے مزار پہ دیکھ لیں، ایک مزار کے قریب سے گزرا، یوں لگ رہا تھا کہ بھئی دم گھٹ جائے گا قریب جانے والوں کا، چرس کی اتنی بو اٹھ رہی تھی۔ ان سے پوچھو، تو ایک سے میں نے کہا اللہ کے بندے یہ کیا کرتے ہو؟ بیٹھے ہو اس لیے کہ رب راضی ہو، اللہ پانے کے لیے آتے ہو، اللہ ایسے ملتا ہے؟ یہ کیا کہتا ہے بادشاہ، یہ ملنگی بوٹی ہے، اس کا نام اس نے کیا رکھا؟ یہ ملنگی بوٹی ہے۔ تو میں نے کہا کیسے؟ کہتے جب یہ سوٹا ہم لگاتے ہیں نا تو ہم بہت قریب ہو جاتے ہیں اللہ کے۔ ہاں جی یہ یاد ہے، وہ ہوا میں اڑتا ہے نا تو وہ سمجھتا ہے میں رب کے قریب چلا گیا ہوں، پھر جب ہوش آتا تو کہتا ہے کہیں واپس آ گیا ہوں۔ عجیب حالات ہیں۔ فرمایا بنا لیا انہوں نے اپنے مولویوں اور پیروں کو رب اللہ کے سوا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رب، اور ان کو حکم نہیں دیا گیا مگر صرف اسی کا لیعبدوا الہا واحدا، کہ یہ عبادت کریں ایک ہی الہ کی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک بندہ ایک مکھی کی وجہ سے جہنم میں گیا، ایک بندہ ایک مکھی کی وجہ سے جنت میں گیا۔ فرمایا وہ کیسے؟ مکھی کی وجہ سے جنت میں گیا اور مکھی کی وجہ سے جہنم میں گیا دوسرا بندہ۔ کہا ایسے
کہ مشرکین کی درگاہ تھی، کس کی؟ اور اس درگاہ پر راستہ بنا ہوا تھا، وہاں کے مجاوروں نے لازم کیا کہ جو ہماری درگاہ شریف کے پاس سے گزرے گا تو ہمارے درگاہ والے حضرت کے نام کا نظر ضرور دے گا، نہیں دے گا تو ہم گزرنے نہیں دیں گے، اگر تم نے دینا وینا کچھ نہیں ہے پھر ادھر نہیں آؤ۔ کہتے ہیں ایک دو بندوں کا گزر ہوا تو ایک کو پکڑا، کہا دے دو، کہا نہیں دیتا ہوں، دے دو، کہا نہیں دیتا ہوں، میرے پاس ہے ہی کچھ نہیں۔ تو وہ کہنے لگے تیرے پاس کچھ نہیں ہے، چلو ایسا کر ایک مکھی دے دے، گائے بکری بھینس نہیں دے سکتا، کیا دے دے؟ مکھی دے دے۔ کہا اچھا، ایسے کی مکھی پکڑی، کہا چلو بابے دن آنی صحیح۔ نے کہا جاؤ، اس کو کیا کر دیا؟ چھوڑ دیا، کہ کچھ نہ کچھ دو، چھوڑ دیا۔ دوسرا بندہ آیا، اس کو کہا دو، نے کہا کچھ نہیں دیتا، نہیں ہے میرے پاس۔ کہنے لگے دو، نہیں چھوڑیں گے، نے کہا دیتا ہی نہیں۔ آخر میں جب اس کو کہا ایک مکھی دے دے، نے کہا اللہ کی قسم مکھی کا پر بھی نہیں دوں گا، نہیں دیتا ہوں۔ پکڑ کے اس کو قتل کر دیا۔ جب قتل کیا وہ جنت میں چلا گیا۔ تو حکم تو یہ ہے کہ تمہاری جانی عبادت، مالی عبادت، پکار عبادت، دعا عبادت، یہ کس کے لیے خاص ہے؟ فرمایا لا الہ الا ہو، کوئی الہ نہیں مگر وہی، سبحانہ وہ پاک ہے، اما یشرکون، ان سے جو یہ شریک ٹھہراتے ہیں، یریدون، یہ چاہتے ہیں، ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، کہ یہ بجھائیں اللہ کے نور کو اپنے منہ سے۔ کیا؟ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے، یعنی کفریہ اور شرکیہ اعتراضات سے بجھانا چاہتے ہیں۔ وَيَأْبَ اللَّهُ، اور اللہ انکار کرتا ہے، الا مگر یہ کہ أَن يُتِمَّ نُورَهُ، وہ پورا کرے گا اپنے نور کو، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ ناپسند سمجھیں کافر، ناگوار گزرے کافروں کو۔ نور، اللہ کی کتاب، اللہ کا دین مٹانا چاہتے ہیں کہ یہ پھیلے نہیں، لیکن اللہ انکار کرتا ہے کس بات سے؟ کہ دین نہ پھیلے، اس سے اللہ انکار کرتا ہے۔ تو کرتا کیا ہے؟ فرمایا ان یتم نورہ، اللہ اپنے نور کو پورا کرے گا۔ نبی علیہ السلام نے کیا تشریح کی ہے، ذرا وہ بھی سنیں۔ میں اگلی آیت بھی پڑھ دیتا ہوں پھر حدیث سناتا ہوں۔ فرمایا یریدون، چاہتے ہیں کہ بجھا دیں اللہ کا نور اپنے منہ سے، وَيَأْبَ اللَّهُ، اور انکار کرتا ہے اللہ، الا مگر یہ کہ پورا کرے گا اپنے نور کو، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ ناگوار گزرے کافروں کو نہ پسند ہو۔ هُوَ الَّذِي، اللہ وہ ذات ہے، ارسل رسولہ بالہدی، جس نے بھیجا ہے اپنا رسول بالہدی، ہدایت کے ساتھ، ودین الحق، اور دین حق کے ساتھ، کس لیے؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ غالب کر دے اس کو، اپنے دین کو، علی الدین کلہ، سارے دینوں پر، ولو کرہ المشرکون، اگرچہ مشرکوں کو ناپسند لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یبقى علی ظہر البیت علی ظہر الارض، اس زمین کی پیٹھ پر نہیں بچے گا کوئی، بیت وبر ولا مدار، کوئی کچا مکان نہ کوئی پکا مکان، الا ادخلہ اللہ کلمۃ الاسلام، مگر اللہ اسلام کا کلمہ اس میں داخل کر کے رہے گا، بعز عزیز و بذل ذلیل، عزت دار کی عزت کے ساتھ، ذلیل کی ذلت کے ساتھ، یعنی جو مقابلہ کرے گا وہ ذلیل ہوگا، جو ساتھ چلے گا وہ عزت دار ہوتا جائے گا، لیکن یہ نور بند نہیں ہوگا،
ہر کچے پکے مکان تک پہنچ کے رہے گا. یہ نہیں ہو سکتا کوئی جگہ خالی رہ جائے اور یہ پیغام نہ پہنچے. یہ پہنچے گا. پتہ ہے جب عدی ابن حاتم نبی علیہ السلام کے پاس آئے تھے دیکھنے کے لیے کہ میں دیکھوں کہ یہ سچے رسول ہیں کہ نہیں, کہتے ہیں مسجد میں نے سلام کیا, وقت نہیں ہے تفصیل میں نہیں جا سکتا, سلام کیا, سلام کرنے کے بعد بیٹھا جو اپنے طریقے سے, تو نبی علیہ السلام نے دیکھ کے کہا کون؟ میں نے کہا عدی. اچھا الفار من اللہ و رسولہ, وہی جو اللہ اور رسول سے بھاگ کے گیا تھا, آ گئے ہو؟ جی میں آ گیا ہوں. بیٹھا رہا, تھوڑی دیر ہوئی, چلیے گھر چلتے ہیں. نبی علیہ السلام آگے, میں ان کے پیچھے چل رہا ہوں. کہتے ہیں راستے میں ایک بوڑھی خاتون ٹھہر گئی, نبی علیہ السلام کو روک دیا, ٹھہر جائیے ٹھہر جائیے. نبی علیہ السلام کھڑے ہو. جب تک اس کی بات ختم نہیں ہوئی کائنات کے امام نے اس کی بات کی طرف کان لگائے رکھا. یہ منظر دیکھا, میں نے دل میں کہا بادشاہ نہیں ہے. کیا یہ بادشاہ نہیں ہے جو بادشاہوں میں غرور تکبر لیڈری کا, یہ بادشاہ نہیں ہے. کہتے ہیں ابھی بولا نہیں, آیا سیدھا جب حجرے میں داخل ہوئے. اب میں حجرے میں دیکھتا ہوں تو کوئی تکیہ وغیرہ اتنے ہے نہیں, ایک تکیہ ہے گدا سا. نبی علیہ السلام نے میری طرف یوں پھینکا, کہا بیٹھ جائیے چٹائی پہ. میں نے کہا نہیں, اٹھا کے پھر دیے. میں نے کہا لا بل انت یا رسول اللہ. آپ نبی علیہ السلام نے پھر اٹھا کے کہا آپ مہمان ہیں, آپ بیٹھیں گے. کہا مجھے اس تکیے پہ بیٹھایا, خود سرکار نیچے بیٹھ گئے. نبی علیہ السلام جب نیچے بیٹھے, اب بات کیسے چلے؟ نبی علیہ السلام نے آغاز کر دیا. فرمایا لعلک یا عدی تمنعک عن الاسلام. عدی شاید کہ تجھے اسلام لانے سے اس بات نے روکا ہے کہ ہم کمزور ہیں. کیا ہیں؟ اچک لیے جاتے ہیں. فرمایا اللہ کی قسم عدی تو دیکھے گا کہ ایسا وقت آئے گا کہ ہیرا مقام سے سونے کے زیورات سے لیس خاتون چلے گی اور کعبۃ اللہ کا طواف کر کے واپس جائے گی, کوئی میلی نظر سے دیکھ بھی نہیں سکے گا. یاد رکھنا عدی. ایک بار پھر فرمایا لعلک تمنعک, شاید کہ عدی تجھے روکا ہے اس بات نے کہ ہم غریب ہیں. کیا ہیں؟ ہم غریب ہیں. فرمایا عدی سن لیجئے, اللہ کی قسم ان قریب تو دیکھے گا سیفیض فیہم المال, اللہ اتنی فراوانی کرے گا کہ مال اتنا بہے گا کہ لینے والا نظر نہیں آئے گا, اتنا بہا دے گا. پھر فرمایا عدی شاید کہ تو اس لیے رکا ہے کہ دنیا کی سپر پاوریں اور طاقتور ممالک ہمارے کیا ہیں؟ خلاف ہیں. تو فرمایا عدی وہ وقت آئے گا کہ قیصر اور کسریٰ میرے صحابہ فتح کریں گے. یہ میرے صحابہ کو ملے گا. تو عدی کہتے ہیں میں ایک دم تعجب میں کہا کسریٰ ابن ہرمز نام لیا ایران کے سپر پاور کے بادشاہ کا. کسریٰ ابن ہرمز کی بات کر رہے ہیں یا کسی اور کی؟ فرمایا عدی ہاں اسی کسریٰ ابن ہرمز کی بات کرتا ہوں. فرمایا ایسی گفتگو کی کہ عدی کہتے ہیں میں نے کہا او بسط یادہ کا یا رسول اللہ, ہاتھ بڑھائیے. نبی علیہ السلام نے ہاتھ بڑھایا. کہتے ہیں میں نے ہاتھ تھام کے کلمہ پڑھ دیا. پھر عدی کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اللہ کی قسم ہیرا سے عورت چلی, وہ بھی دیکھا, دوسرا وہ منظر بھی دیکھا. قیصر و کسریٰ کی فتوحات میں تو میں خود شامل تھا فاروق اعظم کے دور میں. کہا تیسری نشانی باقی ہے کہ وہ کب میں دیکھوں گا. تیسری بھی رب نے بتائی. عمر ابن عبدالعزیز کے دور میں ایسی فتوحات آئیں
کہ ہر دروازے کے باہر بندہ کھڑا ہوتا اور گزرنے والے کو کہتا بھائی زکوٰۃ چاہیے کہ میں دے دوں؟ وہ کہتا میں اپنی زکوٰۃ لیے پھرتا ہوں، کوئی لینے والا نظر نہیں آ رہا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اللہ وہ ذات ہے جس نے بھیجا اپنا رسول بالہدی ودین الحق، ہدایت کے ساتھ، دین حق کے ساتھ، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اس کو غالب کر دے، اس دین کو سارے دینوں پر، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ ناپسند گزرے، ناگوار گزرے، کس کو؟ مشرکین کو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان کثیرا من الاحبار، بہت سارے مولوی، والرہبان، بہت سارے راہب پیر، لا یأکلون اموال الناس، البتہ کھاتے ہیں لوگوں کا مال، بالباطل، باطل طریقے سے۔ لوگوں کا مال کیسے کھاتے ہیں؟ باطل طریقے سے لوگوں کا مال کھاتے ہیں۔ بہت سارے مولوی، بہت سارے پیر لے رہے ہیں، لوگوں کا مال نکال رہے ہیں، اور کئی تو اس سے بڑھ کر عزتوں پہ بھی ہاتھ ڈال دیتے ہیں مریدوں کے اور معتقدین کے۔ پھر تو کئی اتنے بھی بڑھتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں مال لینے ہی کی بات نہیں ہے، سر مال لینے کی بات نہیں ہے میرا دوست، مال بھی لیتے ہیں پھر راستہ حق بھی نہیں دکھاتے۔ ایک بندہ مال لے لے، راہ سیدھا بتا دے، کیا خیال ہے؟ پیسہ لیا، راہ تو ٹھیک پا گیا، مال بھی لیا اور راستے سے بھی دین کے کیا کیا ہے؟ روکا ہے۔ فرمایا ان کثیرا من الاحبار والرہبان، بہت سارے مولوی اور بہت سارے راہب پیر، لا یأکلون اموال الناس، البتہ کھاتے ہیں لوگوں کا مال، بالباطل، باطل ناجائز طریقے سے، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور روکتے ہیں اللہ کے راستے سے۔ مال بھی کھاتے ہیں اور پھر اللہ کے راستے سے روکتے بھی ہیں۔ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، پس بشارت سنا دے ان کو دردناک عذاب کی، یوم یحمى علیہا، جس دن، جہاں سے یہ نا اچھا آیت بیچ میں ایک رہ گئی ہے نا، فرمایا وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور روکتے ہیں اللہ کے راستے سے، وَالَّذِينَ، اور وہ لوگ، يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ، جو جمع کرتے ہیں سونا، وَالْفِضَّةَ، اور چاندی، وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور خرچ نہیں کرتے اس کو اللہ کے راستے میں، تو فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، ان کو بشارت سنا دیجئے دردناک عذاب کی، یوم یحمى علیہا، جس دن دہکائی جائے گی اس پر آگ، فی نار جہنم، جہنم کی آگ میں۔ دوزخ میں تو آگ ہے، لیکن اس آگ کے اندر اس سونے اور چاندی، اس مال کے اوپر مزید آگ تپائی جائے گی، سمجھ آ گئی؟ خوب دہکائی جائے گی اس مال پر آگ، فی نار جہنم، جہنم کی آگ میں۔ پھر کیا ہوگا؟ فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ، پھر داغا جائے گا اس مال سے ان کی پیشانیوں کو، وَجُنُوبُهُمْ، اور ان کی کروٹوں کو، پہلوؤں کو، وَظُهُورُهُمْ، اور ان کی پشتوں کو۔ اور جب داغ داغ لگائے جائیں گے تو کیا کہا جائے گا؟ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ، یہی وہ مال ہے جو تم نے جمع کیا تھا، لِأَنفُسِكُمْ، اپنے لیے، فَذُوقُوا، پس چکھو، مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ، سزا اس کی جو تم جمع کرتے تھے۔ یہ اس تمہارے جمع کیے ہوئے معلوم کی کیا ہے؟ بولو، سزا ہے، یہ چکھو۔ دیکھو میرا دوست، کیوں یہ سزا دی جا رہی ہے؟ تین کی مفسرین فرماتے ہیں جس سونے چاندی میں اللہ کا حق نہ نکلے اسے کنز کہتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ کنز۔ وہ لغوی تعریف نہیں، شرعی کی بات کرتا ہوں، جس سے اللہ کا حق زکوٰۃ نہ نکلے، یہ اس کنز کے زمرے میں آئے گا، جس سے قیامت والے دن جہنم میں ان کے پیشانی، پہلو اور پیٹھ کو داغا جائے گا۔
اور جس سے اللہ کا حق ادا ہوتا رہے، چاہے وہ ساتوں زمین نیچے تک سارے خزانے کا مالک ہو، وہ اس حکم میں داخل نہیں۔ سمجھ آ گئی بات؟ ہے اللہ کے حق کی، سمجھ آ گئی بات؟ اب 3 صورتیں ذکر کی ہیں، اللہ کا حق نہیں دیا، وہی سونا چاندی جہنم کی آگ میں تپا کے پیشانی کو داغا، پہلو کو داغا، پیٹھ کو کیوں داغا؟ اس لیے کہ یہ بندے کی 3 حالتیں ہوتی ہیں۔ جب بندہ کوئی مانگنے آ جاتا ہے تو دینے والا سب سے پہلے اس کے ماتھے پہ بل آتا ہے۔ اچھا بھلا آدمی بیٹھا ہوگا موڈ میں، جب آپ خیر میں بات کرو گے کوئی دین کے لیے، مسجد کے لیے دے دو، اس وقت دیکھنا ماتھے کا رنگ، ماتھے پہ بل آ جائیں گے۔ تو فرمایا پہلے نمبر پہ داغو ماتھے کو، دوسرا پیٹھ پھیرے گا۔ دین کے لیے مانگ رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے؟ کروٹ بدل لی، سائیڈ پہ ہو گیا، اور اس کو ترچھی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اب کیوں؟ پہلے نظر اور تھی، اب جب اس نے مطالبہ کر لیا، اب یہ سرکار بڑے ہو گئے، ترچھی نظر سے۔ فرمایا اس کے پہلو پر بھی داغو، اور آخری نتیجہ بھائی چلو جی آ رہے دے ہو، بس پیٹھ پھیر کے جانے لگا۔ فرمایا جو پیٹھ پھیری ہے تو آخر میں اس کی پیٹھ کو بھی کیا کر دو؟ داغ دو۔ ان کے ماتھوں کو، ان کے پہلوؤں کو اور ان کی پیٹھوں کو داغ دو۔ آگے جی فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، بے شک گنتی مہینوں کی عند اللہ، اللہ کے ہاں 12 شہرا 12 مہینے ہیں۔ کتنے مہینے ہیں؟ اللہ کے ہاں مہینوں کی گنتی 12 ہے۔ کب سے یہ 12 ہیں؟ فرمایا فی کتاب اللہ، لوح محفوظ میں، لوح محفوظ میں اللہ نے لکھا کہ مہینے کتنے ہوں گے؟ 12 ہوں گے۔ اچھا آگے یوم خلق السماوات والارض، اس دن سے، جس دن سے اللہ نے آسمان و زمین پیدا کیے، مہینے 12، اور منہا اربعۃ حرم، 4 مہینے اس میں حرمت والے ہوں گے۔ ان 12 میں سے 4 حرمت والے ہوں گے، تو وہ حرمت والے کون سے ہیں؟ محرم، رجب، ذیقعدہ اور ذی الحجہ، 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ تو اب قرآن کی اس آیت سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ مہینوں کو حرمت اس دن سے ملی ہے جب سے آسمان و زمین بنے ہیں، یہ 4 حرمت والے ہیں۔ اب کوئی بندہ کہتا ہے جی ذی الحجہ کو فلاں وجہ سے حرمت ملی ہے، محرم کو فلاں سے حرمت ملی ہے، ان مہینوں کو حرمت اشخاص سے نہیں ملی ہے، یہ حرمت والے اس وقت سے ہیں جب سے یہ مخلوق پیدا بھی نہیں ہوئی تھی۔ ٹھیک ہو گیا؟ آگے جی اس بات کا ادھر ذکر کرنے کا کیا مقصد تھا؟ مہینے 12 ہیں، 4 حرمت والے ہیں، کیا کوئی لوگوں کو گنتی کا پتہ نہیں تھا مہینوں کا؟ یہ اس لیے کہا کہ 12 مہینے تھے، 4 حرمت والے، اس میں لڑائی جھگڑا جنگ جدال نہیں، اس کی حرمت اور زیادہ تھی۔ تو مشرکین مکہ بھی ان 4 مہینوں کی حرمت کے قائل تھے، اسلام کے آنے سے پہلے بھی ان 4 مہینوں کی حرمت کے قائل تھے، لیکن کرتے کیا تھے؟ اب مثلا لڑائی شروع ہے، اچانک مہینہ آ گیا ذی الحجہ کا، مہینہ آ گیا آگے یا رجب کا، لڑائی شروع ہے تو اب تو لڑائی میں حرمت کا مہینہ آ گیا، لڑائی کیا ہو جانی چاہیے؟ تو ان کے مولوی آ کے کہتے جی او بھائی اس سال جو ہے نا محرم جو ہے یہ آئے گا رمضان کے بعد، ابھی شروع کر۔ اچھا رجب کا مہینہ آتا، رجب کو اٹھا کے کسی دوسرے مہینے میں کر دیتے، یعنی اپنی مرضی بنائی۔ جس طرح آپ سے روزے کے 3 رمضان کے روزے قضا ہو جائیں تو آپ رمضان کے روزے سال کے کسی دوسرے مہینے میں جا کے رکھ لیتے ہیں، اسی طرح یہ پورے مہینے کوئی اڑا دیتے اور کہتے اس دفعہ محرم جو ہوگا نا وہ جو ہے وہ
ربیع الاول کے بعد ہوگا، اس دفعہ فلاں کے بعد ہوگا۔ اس طرح کرنے سے صرف اپنے مفاد کو حاصل کرنے کے لیے نتیجہ کیا نکلا؟ لوگوں سے مہینوں کی تاریخ ہی بھول گئی کہ اصل محرم تھا کس مہینے میں، رجب کہاں تھا، خلط ملط کر دیا سب کچھ۔ لیکن جب حجۃ الوداع کا موقع تھا، سمجھ آ گئی، نبی علیہ السلام نے فرمایا آج مہینے سارے اللہ کے فضل سے چلتے چلتے اپنی اصل حقیقت پہ آ گئے، ٹھیک ہے نا، ترتیب بھی برابر ہو گئی، اس کے بعد قیامت تک اسی ترتیب سے چلیں گے، سمجھے؟ ایک بندے نے جمعے کی نماز یہاں پڑھی تھی، نماز کے بعد مجھے ملا، کہتا جی اب میں ہر روز جمعہ ادھر ہی پڑھوں گا۔ میں نے کہا جمعہ ادھر ہر روز نہیں ہوتا، صرف ہفتے میں ایک دفعہ ہوتا ہے۔ تو وہ بڑا بیچارہ، اس نے تو اپنی محبت کے انداز سے کہا، کہتے ہیں ہر روز جمعہ ادھر پہ۔ میں کہا جی ہر روز نہیں، میں صرف ایک ہی دن ہفتے میں پڑھاتا ہوں۔ تو مکے کے مشرک جب چاہتے مہینے آگے پیچھے، اللہ نے اس کی حقیقت بتا دی، فرمایا ذالک الدین القیم، یہی مضبوط دین ہے، فلا تظلموا فیہن، پس ظلم نہ کرو ان مہینوں میں اپنے اوپر۔ کس طرح اپنے اوپر ظلم نہ کرو؟ دین کی مخالفت کر کے، کیا؟ دین کی مخالفت کر کے ان مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو۔ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً، لڑو مشرکوں سے کافۃً، سارے مل کے، كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً، جس طرح کے مشرک تم سے لڑتے ہیں سارے مل کے۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، کہ بے شک اللہ متقین کے ساتھ ہے۔ إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ، بے شک مؤخر کرنا مہینوں کا، زیادتن فی الکفر، یہ کفر میں بھی زیادتی ہے۔ ابھی تشریح کی ہے کہ وہ مہینے کو کیا کر دیتے، اپنی اصل جگہ سے مؤخر کر دیتے۔ چلتے چلتے لڑائی شروع ہے، جنگ شروع ہے، محرم آ گیا، کوئی اور حرمت والا مہینہ آ گیا، تو اب لازماً حرمت والے مہینے کا لحاظ کرتے ہوئے مشرکین کو جنگ بند کرنا ہے، تو کہنے لگے نہیں، یہ مہینہ اٹھا کے 3 مہینے بعد کر دو۔ فرمایا کافر تو تم پہلے ہی ہو، لیکن یہ کام کر کے مزید کفر میں اور کیا کر رہے ہو، اضافہ کر رہے ہو۔ فرمایا انما النسیء، بے شک مؤخر کرنا مہینوں کا، زیادۃ فی الکفر، یہ کیا ہے، کفر میں اضافہ ہے۔ یضل بہ الذین، گمراہ کیے جاتے ہیں اس کے ذریعے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا۔ یحلونہ عاما، ایک سال اس کو حلال قرار دیتے ہیں کہ اس سال محرم کو پیچھے کر دیا، اس میں لڑائی کرو۔ وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا، اور ایک سال اس کو حرام قرار دیتے ہیں، حرمت والا بنا دیتے ہیں۔ اور یہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کہتے ہیں جی بادشاہوں 4 مہینے پورے کرنے ہیں۔ احترام کتنے مہینوں کا کرنا ہے؟ 12 میں سے 4 مہینوں کا احترام کرنا ہے، بس وہ چاہے آگے کریں یا پیچھے کریں۔ واہ بھائی، عجیب فتویٰ ہے۔ فرمایا لیواطئوا، یہ ایسا آگے پیچھے اس لیے کرتے ہیں، لیواطئوا، تاکہ یہ پورا کریں، عدۃ ما حرم اللہ، اس گنتی کو جو اللہ نے حرام قرار دیے، اس گنتی کو، یعنی ان مہینوں کی گنتی کو، حرم اللہ، جن کو اللہ نے حرمت والا بنا دیا ہے۔ فرمایا فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ، یہ ایسے ظالم ہیں کہ یہ حلال قرار دیتے ہیں ما اس کو، حرم اللہ، جس کو اللہ نے حرام کیا ہے۔ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ، مزین کر دیے گئے ہیں ان کے لیے ان کے برے اعمال۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، اور اللہ ہدایت نہیں دیتا کافر قوم کو۔ وقفہ کر لیں۔